إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له شادی آئیے جوج مجوج کھول گئی ارادہ علاج کریں اور جنہیں چھوٹے بچے رہنا وہ پتر جنہیں تجھے بال کے عملے کے بیٹھے ہونا تو سائی چھوٹ کے نہیں جانا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اور درود و سلام خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور یہ نسبت بڑی قیمتی ہے۔ دنیا میں انسان کو انسان رہنے کے لیے نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے کے ساتھ سچے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنا ضروری ہے۔ اور آخرت میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ہر امتی مسلمان کی نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ جی بیٹا جی کیا چاہیے؟ بیٹھ جائے تو میں بنیادی طور پہ خطیب نہیں ہوں، مدرس ہوں۔ یہ کوئی میلہ نہیں ہے
کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. شیریں بیان تقریر ہوتی ہے نا، اس کے درمیان آدھے بندے ان کے کان خطیب کی طرف ہوتے ہیں، آدھے بندے آپس میں خسر پسر کر رہے ہوتے ہیں. قاری یعقوب صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی ٹھنڈک مجھے بتا رہی تھی کہ آپ ان کی تقریر سے کتنا معزوز ہو رہے ہیں. اپنی توجہ میری طرف رکھیں. یہ کتاب و سنت کا بیان ہے. نماز کے اندر بھی شیطان حملہ آور ہو کر نماز اس کا خشوع اور خضوع اور توجہ جو ہے وہ چھین کر انسان کو ثواب سے محروم کر دیتا ہے. اور اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں گے اور ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو سمجھ آ گئی تو دنیا آخرت کے خزانوں سے اللہ کے ہاں افضل دین کی ایک بات کو سننا سنانا اور سمجھنا ہے. میرے پیارے بھائیوں دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پوری دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے. دوسرا سبب، کافروں نے پھر ایک دفعہ ناپاک جسارت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کی. مسلمان کٹ سکتا ہے اور اپنے نبی کی توہین گوارا کر سکتا نہیں. جو بھائی کیا بچہ مسئلہ ہے؟ بھائی اور بھی جڑا بچہ چاہ رہا ہے اوتھی ٹھیک ہے. ہر مسلمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا اور اس کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مسلمان بنانے آئے تھے. ہمارے مولویوں نے مسلمانوں کو کافر بنانے کا ٹکسال لگایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو کلمے کا فائدہ دیتے تھے اور آج یہاں گستاخ رسول کی گردانیں پڑی جاتی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیسی ہے. دین اسلام اور پاکستان کا آئین جو ہے یہ مجھے پورا حق دیتا ہے کہ ظاہراً اور باطناً میرا عقیدہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں ہے میں اس کے کھلم کھلا بیان کروں. اور میرے بھائیوں دوستوں، ہماری اور ان کی محبت میں ایک بنیادی فرق ہے. ان کی محبت بناوٹی پھول کی طرح ہے جو دکھنے میں خوبصورت ہے لیکن نہ خوشبو ہے نہ حقیقت ہے. اور اہل حدیث کی محبت اس پھول کی طرح ہے جو دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، خوشبو میں بھی اعلیٰ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے. یہی وجہ ہے
کہ ہم نے کسی عمل کو کسی کو چڑھانے کے لیے اختیار نہیں کیا کہ ہم فلاں چیز کو دین بنا رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ قرآن اور حدیث اور صحابہ میں نہیں، وہابی چڑھتے ہیں لہذا ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی اجازت نہیں، بے ادبی ہے، لیکن اس سے وہابی چڑھتے ہیں، ہم نے اس کو بھی دین بنا لیا۔ جشن عید میلاد النبی ہم تسلیم کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں منایا، ان پر غم تھا، ان کو کام بڑے تھے، لیکن اہل حدیث چڑھتے ہیں لہذا ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ اور ابھی گزشتہ دن ایک انتہائی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے کہ تقریر کے بعد اہل حدیث مسجد سے اذان کی آواز گونجی اور جس کو امیر المجاہدین کہا جاتا ہے، بناسپتی امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں ان کی اذان کوئی اذان نہیں، یہ سور کے سور ہے۔ ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ اذان کا بھی احترام ہے اور اذان دینے والے کا بھی احترام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بستی سے اذان کی آواز آئے ان کی عزت، مال، جان، اس کی حفاظت کی جائے گی، ان پر ہتھیار اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حدیث کو جو منہج عطا کیا ہے، ہم کسی مسلح پرائیویٹ جماعت کے اسلام میں قائل نہیں ہیں، نہ تھے نہ ہیں۔ یہ فکر خوارج، مسلمانوں کے خون کے ساتھ تجارت کرنا، ہولی کھیلنا، تحریک طالبان اور داعش کی صورت میں اور ان جیسے لوگوں کی صورت میں اہل حدیث کبھی بھی کسی دور میں بھی اس کا قائل نہیں رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ہم نے کبھی بھی کسی مسلمان فرقے کی تکفیر نہیں کی۔ تکفیر معین کرنے کا ایک پراسیکیوشن سسٹم، ایک نظام ہے جس کی پابندی ہوگی۔ میں اور آپ، کوئی بھی شخص منہ اٹھا کر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی گستاخ رسول کے یہاں پر فتوے بانٹے جاتے ہیں۔ آپ ان کے مفاسد کو دیکھیں، خوشاب کے اندر ایک بینک مینیجر کا خون ناحق بہایا گیا اور بلا تحقیق قاتل کو چوما گیا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اور آج بریلوی علماء دہائی دینے پر مجبور ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ اب ان باتوں کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہماری جو محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے وہ کیسی ہے، تقابل کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سوتے ہو کہ جاگ رہے ہو؟ کنیا نمازہ چلو ادھو چھیا میرا دے ہمیں اندھنے پنجا پتہ تو کنیا چاہتے تین تو جاگ رہے۔ میں گجرانے ہویا پہلوانا دے شہروں یاسین بلوچ آتا اچھی سبحان اللہ نہ کہیں
تے میں بتھاڑ سے چھڑنا ہے تے جے تسی جا کے میرا بیان نہ سنیا میں بھی دھوبی پڑکا مار چھڑنا ہے. توجہ کر آگے صاحب. کیسے نبی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کی خوشی جس بندے کو نہیں، اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن یہ خوشی ایک دن کے لیے نہیں، خوشی ایک دن کے لیے نہیں، خوشی ساری زندگی کے لیے. اور اسی پر موت آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وفی روایت من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عصم منی دماءهم واموالهم وحسابهم على اللہ. جو بندہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، ہماری طرف سے اس کا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہے. اس کا حساب کس پر ہے؟ اللہ. اللہ جانے بندہ جانے. ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف دینی نہیں. اب جو بندہ اسی عقیدہ پر مرے، من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل الجنہ. جو بندہ مرتے وقت پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہاں جائے گا بھائی؟ جنت. کہاں جائے گا؟ جنت. اب دیکھیے نبی علیہ السلام آپ کی محبت صرف ایک دن کے لیے سیلیبریٹ کرنا، یہ ایک دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ کافروں کا وتیرہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے لے کر تا حیات آمنہ کے لال پر ایمان اور اس ایمان کی خوشی پر اپنی جان دی ہے. اس ایمان کی خوشی پر اپنی جان دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو امتی بنایا ہے. یہ کافر کرتے ہیں مدرس ڈے، فادرز ڈے، باپ کا دن، ماں کا دن، جشن عید میلاد یسوع مسیح اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ساری زندگی انہوں نے نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری پر صرف کی. اب ہمارے بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے ساری زندگی، انہوں نے صرف ایک دن. دوسری بات، نالین، نقش نالین ایک جوتے کا نقش ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے. حالانکہ جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی جائے سند کا ہونا بھی ضروری ہے اور صحیح ہونا بھی ضروری ہے. آپ کسی بھی بھائی سے پوچھیں وہ اللہ کے بندے تم نے جھنڈا نکال لیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نقش نالین پاک، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ دنیا کی ساری عزتیں اللہ کے پیغمبر کے جوتے پر قربان. ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا ہے عقیدت کی آڑ میں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے؟ جوتے کے ساتھ استقبال کر رہے ہو کس کا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. سارے میرے ساتھ پڑھو. وَرَفَعْنَا
گل سمجھ آ رہی؟ اب آپ دیکھیے عقیدت میں کیا ہو رہا ہے. اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھ دیا, اس کے اندر ہی نبی علیہ السلام پر درود لکھ دیا, اس کے اندر ہی آیت الکرسی لکھ دی ہے, اس کے اندر ہی سورت یاسین لکھ دی ہے. مجھے بتائیے یہ محبت مصطفیٰ ہے یا توہین مصطفیٰ ہے؟ غور کیجیے. میں کسی کو گستاخ ٹھہرانے نہیں آیا. شیطان عقیدت کی آڑ میں جو لوگوں سے کام کروا رہا ہے وہ میں دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. گلیاں سجانے کا حکم نہیں تھا, سیرت سجانے کا حکم تھا. کس کو سجانے کا حکم تھا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ لوگوں کی عقیدت میں مت ماری چکی ہے. جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, میرے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پڑی ہے. ایک جلسے کے اندر بریلوی اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ مائک پر آ کر کہتا ہے کہ یہ جو علامہ خادم رضوی صاحب ہے نا, یہ ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی ہیں. یہ عقیدت ہے اندھی. آپ اندازہ کر لیں. حضرات میں بات کو تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں. ہمیں چڑھانے کے لیے نام رکھا ہوا ہے چوک میلاد مصطفیٰ. چوک میلاد, ذرا غور کیجیے گا. حافظ صاحب تشریف فرما ہے, استاذ ہے قوم کے. یہ باب ولد یلد سے مصدر میمی ہے میلاد, اس کا معنی ولادت ہے. آپ کسی بھی عالم دین جو اہل حدیثوں کے خلاف بڑا تمتراک سے دلیر باہر نکلتا نظر آئے گا, اسے کہیں کہ یہ نام جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لکھ. پاکستان کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو چوک میلاد مصطفیٰ میلاد کا ترجمہ کر دے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش والا چوک. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اور لکھو, کوئی کر سکتا ہے تو کر لے. تم پاکستان کے چوکوں کو چوک میلاد مصطفیٰ کہتے ہو نا, میں مصطفیٰ کے گھر کے علاوہ مکے مدینے کے چوکوں کو چوک میلاد مصطفیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں. ذرا محبت اس کا جائزہ لیتے رہیے گا. حضرات, چوکوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کے ماڈل بنائے جاتے ہیں. کیا بنائے جاتے ہیں؟ بولیے, ماڈل. اور ان کو سمجھ نہیں آتی. مجھے بتائیے کوئی دنیا کا پیر, شیخ الحدیث, مولوی, علامہ, ڈاکٹر, کبھی اس کے مریدوں اور مقتدیوں نے اپنے پیر کی قبر گلی کے چوک میں بنائی ہو؟ کبھی پورے پاکستان میں کسی نے اپنی ماں کی قبر کا خاکہ چوک میں بنایا؟ کسی نے اپنے باپ کی قبر جو ہے وہ نالیوں والے گٹر جو ہے چوک اس کے اوپر بنائی ہو؟ کبھی مجھے بتا دیں. اللہ کے لیے سوچو کیا کر رہے ہو یار. بات جلسے کرنے پر ہوتی, جلوس کرنے پر ہوتی تو سمجھ آتی تھی. بات تو فحاشی قریانی اس سے بھی اتنا عبور کر چکی, آگے جا چکی ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شراب اور سب سے زیادہ بے حیائی بھی مہنگی ہوتی ہے تو تمہارے مروجہ میلاد کے دن ہوتی ہے. اللہ کے لیے سوچو کہ جب میرے اور تیرے باپ کی قبر اس کا ماڈل چوک میں نہیں بن سکتا تو کائنات میں جو سب سے اعلیٰ اور اشرف, سب سے اعلیٰ بندہ بھی, رب کا رسول اور نبی بھی سب سے اعلیٰ, اور اس کی قبر بھی
سب سے دعوت فکر دے. میں ایک اور لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں. رات کے پچھلے پیر سپیکر کھلتے ہیں اور درود و سلام آپ کے کان سنتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آنے کا وقت. اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے. مجھے دنیا میں کوئی بندہ ایسا دکھاؤ کہ جس کی بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو اور وہ اس وقت کو یاد رکھے اور لوگوں میں اس کی تشہیر و اظہار کرے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی دیوس ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو میرے نبی کو ایسے نہیں پکارنا جس طرح تم میں سے بعض کو پکارنا. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے کبھی اپنے باپ کو کہا ہو او طارق ادھر آ, او عبداللہ ادھر آ, او صدیق ادھر آ؟ جو بندہ اپنے باپ کو ایسے بلائے لوگ کیا کہتے ہیں؟ گستاخ. یہ باپ کا کیا ہے؟ گستاخ ہے. باپ کا گستاخ ہے. بدوی صحابہ تھے, دیہاتی نہیں, بادیہ جنگل کو کہتے ہیں. جنگلی تہذیب کے حامل صحابہ کرام تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کو کیسے بلانا ہے. دروازے پر دستک دی, کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَهْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ازا یا محمد کہیں دے رہنا ہے, وابیاں چڑ دے رہنا ہے. ہاں میں چڑ ہوتی ہے اللہ کے نبی کی بے ادبی پہ اور تمہاری جہالت پہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک یہودی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آپ کے خادم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے. اس نے کہا یا محمد, یہ لفظ ابھی بولے 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری حدیث صحیح مسلم میں, حوالہ غلط ہو موت تک ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا. اللہ کے لیے غور کرنا. میں قطعی طور پر نہیں چاہتا یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, تارمان صاحب بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم ہماری یہ کوشش اور کاوش ہے کہ ہم ہر مسلمان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں. ساڈا دل نہیں کرتا کہ اسی جہنم میں سٹیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہیں اور میں ان کی پشتوں سے کمر سے پکڑ کر ان کو بچا رہا ہوں. ہم بھی شب و روز, یہ آج کے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ بناسپتی محبت مصطفیٰ کیا ہے اور کتاب و سنت پر مبنی محبت مصطفیٰ کیا ہے. اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا محمد, ابھی یہ لفظ کہے. حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے دھکا دے کر اس کو نیچے گرا دیا. فرمایا خبردار, میرے رب نے منع کیا ہے میرے نبی کو یا محمد کہہ کر پکارنا نہیں. اچھا ایک اور بات پہ غور کریں. شیطان بڑا خناس ہے, وہ بڑی ساری نیکیوں سے ہمیں معروم کر دیتا ہے. جھوٹے مسائل فضائل مشہور کر رکھے. ایک مسئلہ, کئی بندوں سے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں ہم بے وضو ہوتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے. کئی کہتے ہیں اگر پڑھے تو پھر پڑھنا ہی پڑتا ہے, ختم ہی کرنا پڑتا ہے. حالانکہ وضو جو ہے وہ طواف اور نماز کے لیے شرط ہے, باقی عبادات کے لیے ہونا مستحب ہے. لیکن اگر آپ پاکیزہ ہیں, ہاتھ صاف ہیں, تو آپ قرآن مجید پکڑ کر تلاوت کر سکتے ہیں. ایسے ہی
فرمایا وَالدَّهِنُوا بِالزَّيْتُونِ فَإِنَّهَا مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، زیتون کا تیل کھاؤ بھی لگاؤ بھی، یہ برکت والے درخت سے رسول اللہ کا حکم ہے۔ اور شیطان نے کیا مشہور کر رکھا ہے؟ زیتون نہیں کھانا، یہ بڑا گرم ہوتا ہے۔ حالانکہ اطباء نے لکھا ہے، طبیبوں نے، کہ جو سرخ مرچ ہے یہ زیتون سے 100 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہ ہم کھاتے ہیں پھکے کچیاں پاپا لوگ کی کھائی لگی ہوتے ہیں۔ حضرات ایسے ہی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، 3 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی، ان میں دودھ، دیگ عورت اور عطر کی محبت۔ کس کی محبت؟ عطر۔ تو ساڈے کی مشہور ہے، عطر نہ لایا جے جن چمبڑ جان گے۔ کیسی عجیب بات ہے حضرات۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک حکم سے امت کس طرح پیچھے ہٹ گئی؟ بے ادبی کے نام پر۔ فرمایا سمو بسمی ولا تتنو بکنیتی، اللہ کے نبی کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو۔ نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ میرے نام پر نام رکھو۔ آپ کی زندگی میں فرمایا میری زندگی میں میری کنیت نہ رکھو، لیکن نام رکھو میرا، نام پر نام رکھو۔ اب صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ابوبکر کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن ابی بکر۔ سب کہو رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نام رکھا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس پر عمل کس نے کیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد بن علی رکھا، محمد جس کو محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حنفیہ ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ حضرات اس کے بعد امام شافعی کا نام محمد، امام بخاری کا نام محمد۔ اب ہمارے یہ بھائی جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ ہم کہتے ہیں بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج کی تاریخ سے پہلے پورے پاکستان میں نام نہاد عاشق، نام نہاد عاشق، ان کا کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی علامہ، کوئی ڈاکٹر وہ دکھا دے کہ لو جی میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی علیہ السلام کی سچی تابعداری کی توفیق اللہ نے جماعت اہل حدیث کو عطا کی ہے۔ جب پہلے سال خاکے شائع ہوئے تو عرب علماء نے کچھ چیزیں طے کی، ان میں ایک چیز یہ تھی کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان کا نام محمد رکھو۔ اور عرب کے اندر کئی بچے ایسے ہیں، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، 20 نسلوں تک نام محمد ہے۔ محمد بن احمد، احمد بن محمد، محمد بن محمد، محمد بن محمد۔ اور پھر یہی نہیں، میں ایک بندے سے ملا، اس کی کنیت تھی ابو خمسین۔ ابو خمسین اس کا مطلب ہے 50واں والا، 50واں والا۔ اس کی 50 سال عمر تھی اور 50 بیٹے بیٹیاں۔ ہم اس کی دعوت پر گئے ریاض میں، ابو خمسین، جس میں 34 بیٹے تھے اور 26 جو ہے اس کی بیٹیاں تھیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اس نے اپنے 34 بیٹوں کا نام ہی محمد رکھا۔ کسی کا احمد ہوگا لیکن محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، محمد خامس، محمد سادس، اس طرح یہ محبت ہے ان لوگوں کی۔ لیکن آپ دیکھیے پورے پاکستان میں کوئی اہل حدیث کے علاوہ آپ کو نبی علیہ السلام کے اس حکم پر کوئی دوسرا بندہ عمل کرتا نظر نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب اصلی اور نقلی محبت،
ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن مجید کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. پڑھو بھیا نے سو آیت نہیں آتی تو فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تابع داری کس کی کرنی پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ذرا سن لو، اللہ دی اطاعت ہوتی ہے، اللہ دی اتباع نہیں ہوتی. اللہ دی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ دی تابع داری نہیں ہوتی. کیونکہ اتباع دا معنی ہوتا ہے قدم با قدم چلنا، تے نبی پاک دے قدماں دے پیچھے امت چلنا ہے. آپ دی اتباع ہونی ہے، آپ دی تابع داری ہونی ہے، اللہ دی فرما برداری کرنی ہے. فرما برداری کی دی کرنی ہے؟ اللہ. میرے بھائیو دوستوں، صحابہ کرام نے کیویں فرما برداری کرنی ہے ذرا غور کیجیے. غزوہ احد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلا رہے. اللہ کے نبی تیر پکڑا رہے. فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی. فرمایا سعد تیر چلا، تجھ پہ میں محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان چاہتا. گل بڑی سمجھن آئی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو کہا تجھ پر محمد رسول اللہ کے کیا قربان جائے؟ ماں باپ. تے کیوں آخیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ماں مسلمان نہیں تھی. ان کی کوشش تھی میری اماں بھی مسلمان ہو جائے. آتے جاتے اللہ کے نبی کی باتیں، بولو آتے جاتے کس کی باتیں؟ اللہ کے نبی کی باتیں. اور پتہ ہے عورت جڑی ہے نا محبت دے وچ تنگ دل ہوندی، احساس تے منہ دی لڑائی جڑی ہے مک نہیں سکتی. او دا سبب کی ہے؟ ماں بھی محبت وچ تنگ دل دے تے بیوی بھی محبت وچ تنگ دل دے. ماں نے کیا کہا؟ سیدھی گل پنجابی وچ، یا مینوں رکھ دے یا اونوں رکھ دے، یا مجھے چھوڑ دے یا اسے چھوڑ دے. سبحان اللہ. ایتھے پیر ایسے ایسے بے ایمان نے جڑے ہتھی قتل کروا چھڑ دے. دنیا دے اندر ایک کوئی مصطفیٰ کمال دے پیر نے جنہاں کدی رشتے چھڑائے ہی نہیں. سبحان اللہ. ایریا کہ ماں چاہ کے آ جائے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایک بندہ میرے کو آیا، آج تو ایک بڑے نقطے کی گل سنا. چلو جی اردو ہی میری سوکھی ہے. لو جی یہ جی چس والی گل ہے پنجابی بزرگوں کا حکم ہے. ایک منڈا لڑکا جوان میرے کو آ گیا، میرے واسطے دعا کرو. میں کہا تیرے والد صاحب زندہ نے؟ کہنا ہاں. میں کہا انہوں کو دعا کروا. کہنے لگا میرا بڑھا تے نماز نہیں پڑھتا، یعنی میرا باپ تے نماز نہیں پڑھتا، میں وہ کو دعا کی کرانی ہے. اور میں کہا کملیا باپ کافر بھی ہوئے تے اللہ دے نبی نے فرمایا اولاد دے حق وچ اودی دعا اللہ رد نہیں کرتا. کملیا تے جڑی گل نقطے دی سنانا چاہنا آدھے ماں دی دعا تے جنت دی ہوا. بہ جا پتر بہ جا بچیا. کی آدھے ماں دی دعا تے جنت دی دعا، پیو جہنم دا دروگا ہے. اور رب دے بندے ہو حدیث دے لفظ کی نے باپ دعا الوالیدی.
حدیث وچ ماں دے لفظ نہیں جے ہوندے، حدیث دے وچ کدے لفظ ہوندے نے؟ والد دے، تے اے دے عموم وچ ماں نوں بھی شامل کیتا جاندا ہے، بھئی ماں پیو دی دعا۔ تے جڑے ماں دی شان بیان کر کر کے روان والے مولوی نے، انہاں نے پیو سروں باہر کر دیتا ہے، چل تو نکل جا کالے باغاں نوں کجل اتار دے۔ حالانکہ ساڈے معاشرے دے اندر سب تو مظلوم رشتہ ہے نا، وہ مرد دا ہے تے بالخصوص باپ دا ہے۔ جوان ہوندا ہے تے ماں پیو نے کما کے لیا دے تیرا بیاہ کرا دے، کمان لگ پیندا ہے، پھر بیاہ ہو جاتا ہے، پھر انہوں بکرا کر چھڑ دے، پھر بچے ہو پیندے نے، پھر وہ بچیاں دی پوری کرن دے اُتے لگ پیندا ہے، پھر بچے جوان ہوندے نے تو کچھ نہیں کیتا، تے ماں کی آندی نے ساری زندگی مینوں بڑا کٹیا مار دیا، بڑا میرے نال ظلم کیتا۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، عورت بیوی خامن دے زخماں چو پیپ بھی اپنی زبان نال صاف کرے تے او دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جیڑی ماں اولاد تو باپ دے خلاف اکساوے، اللہ دی قسم کدی بھی جنت دے وچ نہیں جا سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، اے تعلیم ساڈے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ اچھا ماں نے آکھیا یا مینوں رکھ دے اونوں رکھ، اج میں ساڈیاں بڈھیاں نے نا، اج تے بندہ ایک بیٹھا سی قاری صاحب لوری سناؤ، میں بھئی ہن تو پہلا ماں دی سندا سی، ہن بڈھی دی سنیا کر، تے پھر جڑے بڈھیاں دی لوری تے لگ جاندے نے، انہاں دے تے دنیا دا کوئی طویل دھاگا بھی اثر شاہ صاحب پہ بھوکا مار پڑھ پڑھ پہ دم دین، او جڑی لوری بڈھی دی پھر اثر کر دی ہے، او دے کوئی شاید دنیا دی اور اثر نہیں۔ پر خدا دی قسم ہے، صحابہ نے کیسا کمال کیتا ہے، ایک کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے نا، اونا جیسا کسی دا ایمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہویا کی ماں نے کھانا پینا چھڑ دیتا، صحیح بخاری دی حدیث، زبردستی اپنے والدہ کھانا کھوانو، آکے میں نہیں کھانا، فرمان لگے جے ماں گل ایے تو تے میری ایک ماں ہے، تے جے 100 ماں بھی ہون تے میں اللہ دی نبی تے قربان۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ مقام صحابہ، حضرت صحابہ، حضرت مصطفیٰ، عمر صدیق صاحب، اللہ نے پھر کیا کیا فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 29 کا نبی علیہ السلام دے نام نال محبت، ذات نال محبت تے گل نال کیویں محبت، کیوں اہل حدیث رفع دین نہیں چھڑتا، بار بار ہتھاں نوں ہرکت دینا، ہاتھ سینے تے بننا، ایتھے ٹھڈ تے لٹکا چھوڑو، نکا چھوڑو، گل سمجھ گئے؟ نہیں گل انہاں صحیح آکھی، بیٹا بچہ چپ کر جا، آپ توجہ ہے میرے ہوں گل کرنے لگا میں کہ اہل حدیث کی ساری محبت کی نہیں دی۔ نام مصطفیٰ آتا ہے تو جھوم جاتا ہوں، نام مصطفیٰ آتا ہے تو بولو یار وہ پرچے کا ڈر جائے نہیں، درویش دی مسجد ہے تے پرچا شرچا کچھ نہیں ہونا، سید پاک نام مصطفیٰ آتا ہے تو فرمان نبی آتا ہے تو گھوم جاتا ہوں، نام آوے تو جھوم جھوم جانے، تو نبی علیہ السلام کا فرمان آوے، فرمان کی فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور قرآن کا اعلان وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے کہا جب بھی مدد مانگنی ہے کس سے؟ سوال کرنا ہے کس سے؟ اب ہماری مجبوری کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میرا تو نہیں بھائی مجبور ہے، میرا ہی چل رہا ہے، آج نا
شاہ صاحب ایک تقریر میری نا اس سال دی آخری میری والدہ سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. چھوٹی عید والے دن ہارٹ اٹیک ہو گیا, اللہ نے صحت دیتی, کل پھر ہو گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں صحت و عافیت والی برکت والی زندگی دے. میں ہوں بھی حاضری لوان آیا کہ اے نہ ہوئے بے شاہ صاحب دا وعدہ مولانا اجاز صاحب تشریف فرما پہ اب بیٹھے رہتے بے شہر حدیث میں انہاں کو بھی معافی دا خاص گار ہوں. انہاں دا وعدہ بھی رہ گیا تے پچھلے سال انہاں دا بھی رہ گیا. اللہ تعالیٰ مینوں معاف کر دے. لیکن کسی حافظ صاحب نو پتہ ہے بامرے مجبوری پروگرام چھٹی دا ہے, میں جنازے نہیں چھڑے, مقتدی فوت ہو جانا تے مولوی جلسے نہیں چھڑتے. اللہ تعالیٰ دی طرفوں پھر رد عمل کی ہوتا ہے, مولویاں دے جوندیاں جنازے پڑھ کر دے پوچھ لو نے کیوں آمد خوشیاں غمیاں. تے اے تقریر اج دی تے کل اعلان بھائی 2020 دسمبر تک کوئی بیان نہیں. پترو میری جنت میرے کار ہے, میں باہر لبدا پھرا تے کدے جانو چی نہ جا پاواں. انہاں دی خدمت جے کوتاہی ہو گئی نا تے کوئی شے نہیں جے میری قبول ہو. آج دے اس ویڈیو پیغام دے ذریعہ دعا دی بھی درخواست ہے تے اعلان بھی ہے بھائی جنہ نال وعدے نے وہ منسوخ سمجھا جائے. اللہ رو صحت عافیت دے تو انشاءاللہ پھر ساری زندگی کام کرتے رہنا. اور پتر میرا بابا ایڈا کو چل رہا, اللہ خیر رکھے, اللہ رو صحت عافیت دے. دعا کرو اللہ پاک انہوں میرے تو ہی بڑا دلیر عالم با عمل بنائے. حضرات نبی علیہ السلام اہل حدیث دی محبت دیکھو, خدا دی قسم ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی ذات بھی اعلیٰ اور آپ کی بات بھی, آپ کی ذات بھی آخری اور آپ کی بات بھی آگ نقطہ سمجھ. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ کلمہ نبی پاک کا, نماز بھی نبی پاک, عیدیں بھی نبی پاک, خوشیاں بھی نبی پاک, غمیاں بھی نبی پاک. ہمارا یہ ایمان ہے. ایسا منیا کیویں سانو صحابہ مان کے دسے ہے کہ بھابیو انج بنیا جائے. نبی علیہ السلام کو نا سواریاں بڑی پسند تھی, چنگیاں سواریاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی نے کھلا گھر, چنگا مسایا, اچھی سواری دنیا دے اندر ہی بندے دے نیک وقت ہون دی نشانی. تے تسی غور کرو پیڑی جنانی بھی جہنم ہے تے چول مسایا بھی جہنم دا دروگا ہے بھاجی پورا. تے جے سواری پیڑی ہوئے تے بندہ رول جاتا ہے. اور اسی طرح گھر جے تنگ ہوئے نہ کوئی رشتہ لیندا ہے تے نہ کوئی رشتہ دیندا ہے, نہ بندے نو صحت دا سوال تے نہ بیماری دا سوال, پہ بچے بال اتے ہی ٹپ دے. میرے بھائیوں دوستو, نبی علیہ السلام آپ کو سواریاں جو ہے نا وہ بڑی پسند تھی. میرے سونے جانور سن, آپ انہوں نے پیار کرتے سن. ایک یہودی دے ہاتھ وچ نبی علیہ السلام نے گھوڑا دیکھا, بڑا سونا. تمہیں پتہ نا میرے رب نو تے رب دے رسول نو گھوڑا جانور بڑا پسند ہے. اللہ نے دے سما تے سما تو نگن لانیاں چنگیاریاں دی بھی قسم کھادی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. فرمایا بیچنا ہی نہیں. وہ بڑا کھانٹ آدمی سی. انہیں آکھا جی لے لو. اور آج دے جلسے وچ میرے دیوبندی بھرا بھی بیٹھے نے, بریلوی بھی بیٹھے نے, اہل حدیث بھی نے, گل سارے سن لیا جائے. آپ نے فرمایا بیچنا ہی, انہیں آکھا نہیں بیچنا. سودا طے ہو گیا. فرمایا گل ایک, پیسے مدینے جا کے ملنے نہیں. اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ساری زندگی اللہ کے نبی نے اپنے لباس پر کوئی جیب لگائی نہیں. نبی پاک نے لباس پورے دے ہوتے کوئی جیب ہے ہی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صندوقچی سا, اکاؤنٹنٹ, کھاتے دار, موزن بھی سا تے اکاؤنٹنٹ بھی سا. انہیں کہا جی ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تے او جڑا یہودی سی گھوڑا بیچن والا ایک ٹر پیا مدینے دی جس لئے آبادی آئی بازار آ گیا تے یہودی خبیث نو خباثت سجی انہیں رولا پانا شروع کر دیتا حال لوگوں میں لٹیا گیا ماریا گیا دنیا جمع ہو گئی فٹافٹ کی ہوئے اے مسلمانہ دے نبی نے نعوذ باللہ میری سواری میرے کو کھوئی اعوذ باللہ سارے پڑھو اعوذ باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی نبی علیہ السلام نے بڑی سادگی نہ کیا فرمایا میں نے تو خریدی ہے میں نے خریدی وہ بڑے کہہ رہے لے جنہ لاکھے نہیں کوئی آپ بڑی سادگی نہ فرمان کہ نہیں میں تے خریدی وہ کہہ لگا جے کوئی گواہ ہے تے پیش کر مجمع دے اندر ایک درویش سی خزیمہ بن ثابت انصاری اگے ودے کہہ لگے میں گواہی دینا اللہ دے نبی نے سواری تیرے کو خریدی ہے یہ سواری تیرے کو خریدی ہے وہ ذلیل ہو گیا انہوں نے پنجابی زبان دے وچ منہ منگی موت منہ منگی موت ذلیل ہو گیا سارے ٹوٹ آ گئے یہ درویش رہ گیا تھے اللہ دے نبی رہ گئے اور میرے بھائیوں قریبیوں اور دیوبندیوں وہ تو ہی ساڑھے پڑھا ساڑھی قوم رشتہ دار بھی تو اڈا ساڑھی کوئی عداوت دشمنی نہیں تو جان دیو میں کدی گال نہیں دیتی گال دا جواب نہیں دیتا من کو گالیاں دے میں نہ اینیاں تا اینیاں دیسا پر اللہ واسطے غور کرے آدھی ساڑھی مجبوری کی خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے کہا جب میں نے سواری خریدی تو وہاں پہ نہیں تھا جواب کیا دیتے ہیں یا رسول اللہ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے آپ کی سچی سچی زبان غلط نہیں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ زبان مصطفیٰ زبان مصطفیٰ حضرات آج یہی حدیث کرتا ہے میں کٹ سکتا ہوں نبی کی حدیث چھوڑ سکتا نہیں ما آل حدیثی دوار نشناسی با قول نبی چون چرا نشناسی اس کا مطلب کیا ہے فارسی کا ایک مصرع ہے نثر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اہل حدیث ہوں کوئی دھوکے باز نہیں جدھر نبی کی بات آ جائے ازی ویرے نہیں آندے یعنی کہ چونکہ چنانچہ گلتے ٹھیک ہے پر انج نہ انج نہ اونج صرف رسول اللہ کی بات اللہ اسی پر زندہ رکھے اسی پر بہت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ دعا فرماؤ بیماراں واسطے ساڈے مقتدی نے بول آسا مرد ایسر دا اللہ تعالی دے اور بھی جتنے بیمار نے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اے اللہ اس مسجد کو بنانے والے چلانے والے خطیب امام مقتدی معاونین سب پہ اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے جس بھائی کو کینسر ہے پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے اس بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے پروردگار میری والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ شفا کاملہ عاجلہ صحت و عافیت برکت کے ساتھ اللہ ہم سب کے والدین کا سایہ ہم پر قائم فرما اے اللہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان کے زوال سے ہمیں محفوظ فرما اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال اللہم انا نعوذ بک من الفقر والفاقة والذلة والقلة اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللہ
ہماری اولادوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہماری بیٹیوں کو بیٹوں کو بہتر رشتے عطا فرما اللہ تاجروں کی تجارت میں برکت فرما اللہ علماء کی جہود میں برکت عطا فرما اللہ حسدوں کے اثر سے شریوں کے شر سے مکاروں کے مکر سے جادوگروں کے سیر سے اللہ میں محفوظ فرما پروردگار رزق حلال میں برکت عطا فرما بیماریوں سے نجات عطا فرما عافیت عطا فرما اللہ ملک پاکستان سمیت تمام اسلامی ملکوں شہروں بستیوں محلوں کی حفاظت فرما آفات سے بلیات سے حوادثات سے چوری ڈکیتی رازنی بم دھماکوں سے محفوظ فرما اے اللہ شہوت کے فتنوں سے شیطان کی راہوں سے اللہ میں محفوظ فرما پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جوانوں کو داڑیاں چیروں پر سجانے کی توفیق عطا فرما اللہ میری بیٹیوں بہنوں کو پردہ داری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے بڑوں پر اپنی رحمتیں فرما اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ میری ماں بہنوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ ہمارے جن بھائیوں نے بیٹوں نے بزرگوں نے یہ پروگرام کروایا ہے اللہ ان کے ایمان میں رزق میں برکت عطا فرما اے اللہ حضرت عثمان صاحب اور ان کے جملہ ساتھی اور جماعت کی قیادت یوتھ فورس سب اللہ ان میں برکت اور خیر فرما اتفاق اور اتحاد نصیب فرما علماء کو شرف عطا فرما مساجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو آباد فرما اے اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں تیری بندیاں ہیں سب کی نیک خواہشات پوری فرما اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرما اے اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو سرخرو فرمانا اے اللہ قلت کو کثرت میں تبدیل فرما اے اللہ عزت عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہماری دنیا بھی بہتر بنا اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا اللہ ہمارے دین بھی بہتر فرما اے اللہ سوشل میڈیا کا دور ہے بڑے ایمان کے فتنے ہیں اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ہمارے ایمان کو محفوظ فرما اللہ دنیاوی امتحانوں میں ہمارے بچوں کو کامیاب فرما کورونا کی آفت زور پکڑ رہی ہے پروردگار ہم مظلوم ہیں بے بس بے کس ہیں تو قادر علی کل شیء قدیر علی کل شیء ہے قدرت کاملہ سے اپنے بندوں کو انسانوں کو مسلمانوں کو بیماروں کو اللہ اس سے نجات عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین